اجازت ہو، چونکہ مالک بلوچ صاحب کے گھر میں جو ہے ایک دم فوتگی ہو گئی ہے، ان کو فوراً واپس جانا ہے، تو میں چاہوں گی کہ وہ کچھ الفاظ وہ بھی بول لیں اور پھر ہم خوشحال خان صاحب کو بھی شامل کریں، چونکہ وہ بڑے ہیں تو میں آپ سے اجازت لوں گی اور ان کو فلور دوں گی، اور آپ سے یہ پوچھوں گی مالک صاحب کہ جس طرح سعید الخان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو، سب کو مل کے بیٹھ کرنا چاہیے، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر تو آپ فوجیوں سے سیاست پہ بات نہیں کر سکتے، انہوں نے خود اوٹ اٹھایا ہے کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کون سے فریم ورک میں بات چیت ہوگی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تمام سیاسی لوگوں کی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو۔ جب آل پارٹی کانفرنس ہوئی، تمام پارٹیاں موجود تھی، اس میں عسکری قیادت بھی تھا، سب نے کہا کہ آپ جا کے مذاکرات کر لیں، لیکن جب مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہاں پہ رائے میں اختلاف آئی۔ میں نے محسوس کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن اس مذاکرات کے حق میں نہیں تھا اور وہ اس پہ حاوی تھا، تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب میں نے کوئٹ کی تو وہ تمام چیزیں وہاں کے وہاں رہ گئی ہیں۔ میں دوسری بات ایک 2-3 منٹ کی کہوں گا، پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ یہ جو پچھلا الیکشن تھے بلوچستان میں، کے پی، اس میں فاٹا میں، جی بی میں، کشمیر میں، عموماً سلیکٹیو الیکشن ہوئے تھے، لیکن لیمیٹڈ سلیکشن ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ بلوچستان میں 70 کے بعد فری اینڈ فیئر، ٹرانسپیرنٹ 100% الیکشن کبھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن جو اس دفعہ ہوا وہ الیکشن نہیں تھے، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں اکشن تھے، بولیاں لگ گئی تھی۔ جو زیادہ مال دے سکتا تھا، اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میں نیشنل اسمبلی موسٹ سینسیٹیو علاقے کا کینڈیڈیٹ تھا پارٹی کا، گوادر کیچ کا، میں نے 22,000 ووٹ لے لیے، جو میرا مقابل میں تھا وہ اس علاقے کا تھا ہی نہیں، اس علاقے کا تھا ہی نہیں، لیکن اس کو 40,000 ووٹ دے کے کامیاب کیا۔ وہ 40 گھرانوں کو بھی نہیں جانتا ہے، آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں۔ اسی طرح سردار اختر جان کلات کی سیٹ جیت رہا تھا، اعلان بھی ہوا، لیکن 2-3 دن کے بعد اسی طرح خوشحال جو یہ نوجوان ہے یہ بھی جیت گیا تھا، مشر محمود خان بھی دوسرے سیٹ سے جیت چکا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ بلوچستان میں، میرے لیے بلوچستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل احترام ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن میں نے پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ جو میاں صاحب اور زرداری صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ ان لوگوں کو کیوں لیتے ہو، ان کو کیوں ٹکٹ دیتے ہو جو آپ کے نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو آن بورڈ کرنے کے لیے بلوچستان کے حقیقی نمائندوں یا بلوچستان کے عوام کو اہمیت دینی ہوگی۔ آج میرا کارکن جو جمہوریت پسند ہے، پرو فیڈریشن ہے، کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے، مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ ڈاکٹر کب تک آپ ہمیں خوار کرو گے؟ 5 سال ہم خوار ہیں، الیکشن کرتے ہیں، ڈرگز مافیا کو فیس کرتے ہیں، لینڈ مافیا کو، پیٹرول مافیا کو، اور رزلٹ یہ آتا ہے کہ 45 میں ہم جیت رہے ہیں، 47 میں جو ہے نا کوئی اور جیت گیا۔ میرے پارٹی کے 10 سیٹیں وہ لے گئے، میرے پاس آج بھی پروف ہے کہ صوبائی اسمبلی کے 8 سے 10 سیٹیں ہماری لے گئی، قومی کی 1 سیٹ لے گئی، تو یہ اس دفعہ الیکشن نہیں تھا۔ اور باقی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی، جوڈیشری کی آزادی، اب پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، میڈیا ہو، یہ سب
ڈھانچے ہیں ان میں کسی میں روح نہیں ہے, کسی میں روح نہیں ہے. میں جا کے انصاف جوڈیشری سے مانگتا ہوں, وہ خود انصاف مانگ رہا ہے کہ مجھے تحفظ دو. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کو کہاں لے جا رہے ہیں. ایک جانب بھوک ہے, نفرتیں ہیں, سب کچھ ہے, دوسری جانب یہ کارکردگی ہے کہ جج بھی ڈر رہا ہے اور پارلیمنٹ کا ممبر بھی ڈر رہا ہے, جو جرنلسٹ بھی ڈر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے بڑے پولیٹیکل پارٹیز تھے, ان میں بہت ہم نے جو ہے نا ان سے امیدیں تھی کہ وہ کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے کمپرومائز کر کے وہ جو پی ڈی ایم کی روح تھی وہ اس الیکشن سے نکالا. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ مالک بلوچ صاحب, اور آپ کی کمٹمنٹ کو